بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یونانی اور اسلامی نظریہ علم کا تقابل اور اس کا حصہ دوم اپنے سبق نمبر 81 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے نظریہ علم کیا ہے اس کا تعارف جانا تھا، اس کے سوالات و نظریات دیکھے تھے، اور اسلامی فلسفہ علم میں یونانی فلسفہ علم میں کیا فرق ہے اسے بھی ہم نے جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ انسانی علم کے مآخذ کیا ہیں۔ چونکہ ہم یونان کا تقابل اسلامی فلسفہ علم سے کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں اسلامی فلسفہ علم سے متعلق ابحاث آئیں گی، تو انسانی علم کے مآخذ جاننا یہ ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بغیر کسی واسطے کے کون سے علم انسان کو حاصل ہوتے ہیں جن کا اسلام منکر نہیں ہے، اسلام اس کو سراہتا ہے، اور بالواسطہ کون سے علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم انسانی علم کے مآخذ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے علم کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ اب وہ علوم جو بغیر کسی واسطے کے انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان کی تین مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، انسان کو بغیر کسی واسطے کے غیبی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو غیبی علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو بات سلجھا دیں، اور فطرت اور بداہت اولیہ۔ تو یہ تین علوم ہیں جو انسان کو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ان کی ہم تعریفات میں جائیں گے۔ تو پہلے ہم وجدان کو دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کبھی کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے۔ تو وجدان کسے کہتے ہیں؟ وجدان کا مطلب ہے کہ اندرونی کیفیت، اور یہ وجدان سے حاصل ہونے والا علم یقینی درجے کا علم ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اپنے وجود کا یقین ہے کہ وہ موجود ہے، کہ یہ اس کا ہاتھ ہے اور اس کا سر ہے، پاؤں ہے۔ تو ہر انسان اپنے وجود کو یقینی طور پر مانتا ہے، اپنے اعضاء کو مانتا ہے، اور اس کی اندرونی کیفیت جیسے اس کو بھوک، پیاس، غم، ڈر، خوشی اور خوف وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کو انسان مانتا ہے۔ یہ وجدانی علم ہے۔ ان اشیاء کے علاوہ جو دیگر تغیرات ہیں، دوسری چیزیں ہیں جو بدلتی ہیں، اس کا علم بھی اس کو بلا واسطہ ہوتا ہے، جو انسان کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں، اور یہ علم یقینی ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دو تصاویر میں غور کریں تو شیر اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو خواص حضرت انسان کی ہیں وہ شیر کی نہیں ہیں، اور جو شیر کی ہیں وہ انسان کی نہیں ہیں۔ شیر چنگھاڑتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، شیر جو ہے وہ چیر پھاڑ جانور ہے، حیوان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو انسان کی الگ خاصیتیں ہیں، شیر کی الگ خاصیتیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہوتی ہے، کہ ہر ایک کی فطرت دوسرے سے بالکل ممتاز اور مختلف ہے۔ اسی کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں، جبلت بھی کہتے ہیں، کہ ہر انسان کی الگ مخصوص خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اس میں رکھ دی ہیں، اور وہ خواص دوسری نوع میں موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع کی مخلوق مختلف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مختلف انواع میں آپ فرق کرتے ہیں۔ شیر سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ شیر ہے، چونکہ شیر کی جو چیزیں ہیں، خاصیتیں ہیں، وہ انسان میں نہیں ہیں، جو انسان کی ہیں وہ شیر میں نہیں ہیں۔ انہی چیزوں سے امتیاز کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ ان مخصوص خاصیتوں کا علم ہر نوع کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ عطا کر دیا ہے۔ اب یہ بغیر کسی واسطے کے ہر مخلوق کو جو بتا دیا گیا کہ تمہاری خاصیت یہ ہے، اور فلاں جو حیوانات ہیں ان کی خواص یہ ہیں۔ اس کو بعض علماء الہام کہتے ہیں، فلاسفہ اسی کو جبلت کا نام دیتے ہیں، اور اسی کو فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فطرت کہہ لیجئے، الہام کہہ لیجئے، یا جبلت کہہ لیجئے، کہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور رو کر بتاتا ہے کہ وہ خوش ہے، یا اسے دودھ پینا ہے، سونا ہے۔ اسی طریقے سے شیر کے بچے کو درندگی خود بخود آ جاتی ہے، وہ درندہ ہوتا ہے۔ اور جو تیراکی جانور ہیں وہ خود بخود تیرتے ہیں، اڑنے والے اڑتے ہیں۔ پرندوں کے بچے وہ دانہ چگتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی سکھاتا اور پڑھاتا نہیں ہے، یہ فطرت کے عطا کردہ علوم ہیں جو بغیر کسی واسطے کے ہر مخلوق کو عطا ہوتے ہیں۔
اور تیسرا علم جو انسان کو بغیر کسی واسطہ کے حاصل ہوتا ہے اسے آپ بداہت اولیہ کہتے ہیں، کہ جب انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور وہ ہوش و حواس سنبھالتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا یہ بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی شے گرم بھی ہو ٹھنڈی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اندھیرا بھی ہو روشنی ہو، ایسا نہیں ہوتا، دن بھی ہو رات بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک وقت میں 2 مختلف جگہوں پر ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز بداہت کہلاتی ہے، کہ انسان کو بدیہی طور پر اس کا یقین ہوتا ہے اور اس کا تمام تر دار و مدار انسان کے استدلال پر ہوتا ہے۔ تو یہ علم بھی انسان کو بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ علوم ہم دیکھ لیتے ہیں جو انسان کو کسی واسطے سے حاصل ہوتے ہیں۔ واسطے سے حاصل ہونے والے علوم کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 احساس، جس کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، اور نمبر 2 عقل، عقل کے واسطے سے ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم احساس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر 5 مختلف حواس رکھے ہیں۔ انسان ہاتھ سے چھوتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، کان سے سنتا ہے۔ تو یہ سارے حواس ہیں جو انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی اشیاء کے بارے میں ہمیں علم دیتے ہیں۔ یہ حواس ہمیں مادی صورت کا علم دیتے ہیں۔ کوئی چیز مادی ہوگی تو ہمارے حواس خمسہ اس کا علم ہمیں دیں گے، اور حواس خود بھی مادی ہوتے ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ ہے، ناک ہے، کان، آنکھ، زبان، یہ سارے مادے ہیں۔ اور عقل سے جو علوم ہم حاصل کرتے ہیں تو ان علوم کا تعلق ان اشیاء سے ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی، چاہے وہ اشیاء مادی ہوں یا غیر مادی۔ لیکن عقل سے ہم وہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، وہ اشیاء جو دور ہوں، غائب ہوں، ہم نے کبھی دیکھی ہوں نہ دیکھی ہوں، چاہے وہ مادی ہوں یا غیر مادی ہوں، ان چیزوں کا علم ہم عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ بے شک وہ چیز غیر مادی ہو، بے شک وہ خارج میں موجود ہو یا نہ ہو، عالم غیب میں ہو، انسان کے ذہن میں ہو، کہیں بھی ہو، انسان ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے۔ تو بالواسطہ جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، جس کو احساس کا نام دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 عقل۔ تو حواس خمسہ یہ مادیات سے متعلق ہیں، اور عقل مادیات اور غیر مادیات دونوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اب ہم حواس خمسہ کو یہاں سمجھتے ہیں کچھ تفصیل سے، کہ حواس خمسہ 5 حواس وہ ہیں کیا۔ نمبر 1 قوت باصرہ، جس سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ۔ نمبر 2 سامعہ، جس سے ہم سنتے ہیں۔ نمبر 3 شامہ، جس سے ہم سونگھتے ہیں، ہماری ناک۔ نمبر 4 ذائقہ، چکھنے کی طاقت یعنی زبان۔ اور نمبر 5 لامسہ، چھونے کی طاقت، اور یہ انسان کے پورے بدن میں ہے۔ بدن پر کہیں بھی کوئی سرد گرم چیز لگے تو بدن بتاتا ہے کہ کس جگہ کیا چیز لگی ہے، چاہے وہ سخت ہو، نرم ہو، ٹھنڈی ہو، گرم ہو، تو بدن بتا رہا ہوتا ہے۔ تو حواس خمسہ ان 5 طاقتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ 5 آلات ہیں، ان کی وساطت سے انسان مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے۔ غیر مادی چیز یا وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، اس کا علم ہم حواس خمسہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی چیز مادی ہوگی اور ان حواس خمسہ سے آ کر ٹکرائے گی، آنکھ سے ٹکرائے گی یا اس کی آواز ہمارے کان میں آئے گی، تو انسان کو علم حاصل ہوگا، اور اسی کو آپ احساس بھی کہتے ہیں۔ اب حواس سے جو علم حاصل ہوگا وہ کس درجے کا ہوگا؟ افلاطون نے تو اس کا انکار کیا کہ وہ یقینی نہیں ہوتا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ یہ گھٹیا ترین علم ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے جان لیا تھا۔ لیکن حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اسلامی روح سے ہم اسے گھٹیا ترین نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک درجے کا یقینی علم ہے۔ حواس غلطی کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات آئے گی کہ حواس کی غلطی ہے یا کسی اور چیز کی غلطی ہے۔ بہرکیف حواس خمسہ کا جو علم ہے یہ یقینی علم ہے۔ اگر کبھی غلطی کا شائبہ ہو تو غلطی کا دھوکہ ہونا یہ حواس کی غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں غلط معلوم ہو جائے تو یہ ہمارے ہاتھ کی، ناک، آنکھ، زبان، ان چیزوں کی غلطی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور عوامل اور فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چیز ہمیں غلط سمجھ میں آ رہی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نے پیاز کھایا ہو تو اس کے منہ کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اب اگر وہ میٹھی چیز کھائے تو اسے کڑوی لگے گی، کڑوی چیز کھائے تو اسے میٹھی لگے گی۔ تو اب زبان کی غلطی تو نہیں ہے، یہ زبان کے علاوہ ایک دوسرا عوامل
ایک ایسا عامل آ گیا ہے پیاز کے آنے کی وجہ سے کہ اس نے اپنے اثرات پورے منہ میں چھوڑ دیے، اور وہ اثرات ہمیں میٹھی چیز کو کڑوا اور کڑوی چیز کو میٹھا بتا رہے ہیں، زبان اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حواس خمسہ کا علم یقینی ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی غلطی کا شائبہ ہو تو کچھ اور عوامل درمیان میں کار فرما ہو سکتے ہیں جن سے ہمیں وہ چیز غلط سمجھ میں آ رہی ہو۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز متحرک لگے گی۔ اب ہماری قوت باصرہ وہ بیرونی مناظر کو، ٹرینوں کو اور ریل گاڑیاں، درخت اور گھروں کو، گاؤں دیہاتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر چیز، چونکہ ہم حرکت کر رہے ہیں تو ہر چیز حرکت کر رہی ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ وہ گاؤں درخت اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غلطی ہماری نہیں ہے، بلکہ نہ ہی ہماری قوت باصرہ کی ہے، بلکہ ایک دوسرا عامل ایسا آ گیا کہ ریل گاڑی چونکہ ہل رہی ہے تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ یا اگر آپ متحرک جہاز میں سفر کر رہے ہوں، ایسا جہاز جو ہوا میں پرواز کر رہا ہو اور وہ فضا میں بلند ہو، لیکن اس جہاز کے چونکہ حرکت کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جہاز اپنی جگہ رکا ہوا ہے، لیکن ہم تو مستقل آگے تیزی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا قوت باصرہ وہ غلطی نہیں کر رہی، بلکہ کوئی اور عامل ایسا ہو سکتا ہے۔ یا ایک تیسری مثال یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آسمانی ستارے دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ قوت باصرہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہم بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کا یہ احساس ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم یقینی درجے کا ہوتا ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو انسان کو بالواسطہ حاصل ہوتا ہے، وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے ہم قیاس کرتے ہیں، غور و فکر، تدبر اور تأمل کرتے ہیں، اور دلائل سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور عقل کی در حقیقت بنیاد اوپر بیان کیے گئے تین چیزیں ہیں: وجدان، الہام یعنی فطرت، اور بداہت۔ انہی تین چیزوں پر تو ہم قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان تین چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، انہی تین چیزوں پر ہم دیگر اشیاء کو قیاس کر کے، غور و فکر کر کے، ہم عقل سے غیر معلوم شے کو معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے، استقراء کے ذریعے سے معلوم اشیاء کو بھی رکھتے ہیں، غیر معلوم اشیاء کو معلوم اشیاء پر قیاس کرتے ہیں، اور ہم غیر معلوم کا تدارک کرتے ہیں اور ان کے ادراک کرتے ہیں، ان اشیاء کو معلوم کرتے ہیں۔ تو عقل کا جو نتیجہ ہے وہ بھی تقریباً صحیح نکلتا ہے۔ ہاں اگر کبھی استقراء ناقص وہ تام نہ ہو اور اس میں غلطی ہو، یا کہیں ہم نے جو ہے غلطی کی ہو مشاہدے کے اندر، تجربے میں، تو ممکن ہے کہ نتیجہ غلط بھی آ جائے، وگرنہ عمومی طور پر سائنس اور طبعیات کے مسئلے اکثر و بیشتر اسی طرح معلوم کیے جاتے ہیں اور وہ درست بھی ہوتے ہیں تقریباً۔ اب یہاں پر ایک شجرہ یعنی ایک جدول آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ بلا واسطہ پھر یہ تین بنتی ہیں: وجدان، فطرت اور بداہت، اور جبکہ بالواسطہ دو قسمیں بنتی ہیں: حواس خمسہ اور عقل۔ اور حواس خمسہ کا علم یقینی ہے اور عقل کا بھی تقریباً یقینی ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو تو اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ خلاصہ درس ہم نے یہ جانا کہ انسانی علم کے مآخذ تین ہیں: غیبی علم، فطرت اور بداہت، اور انسان کو بلا واسطہ حاصل ہونے والا علم وجدان، فطرت اور بداہت کہلاتا ہے، جبکہ بالواسطہ حاصل ہونے والا علم احساس اور عقل ہے۔ اول درجے کا یقینی علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ وجدان اور فطرت سے ہوتا ہے، حواس سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بداہت اور عقلیات وغیرہ کا علم آتا ہے، انہیں بھی ہم یقینی مانتے ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات یہی ہوں گے۔ اسی تسلسل کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسلامی نظریہ علم میں اس علم کو پڑھیں گے جو غیر مادی ہوتا ہے، اور مراتب علم کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔